Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आदाब अर्ज़ है, बहरान रहमत में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि सब ने इत्मीनान से अपनी इफ्तारी कर चुकी होगी और नमाज के बाद हमारा ये प्रोग्राम देखने बैठे होंगे। आज जैसे कि हम सब जानते हैं 21वीं रमज़ान की शब है और बहुत भारी दिन है हम सब के लिए। नहजुल बलागा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के अज़ीम खुतबत का मजमुआ है। इसका एक खुतबा इस तरह है, कुरान की रस्सी को मजबूती से थाम लो, कुरान की रस्सी को मजबूती से थाम लो, इसके हलाल को हलाल और इसके हराम को हराम समझो। ये दुनिया सब की सब फ़ानी है और बिछड़ने वाली है। सबसे पहले तो मैं सबका तारुफ कराना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हमारे साथ मुर्तज़ा नगरी साहब भी हैं, सलमान मेहदी साहब हैं, अक्सा अस्सलाम वालेकुम, अलमास आप सब खैरियत से हैं? सरवत अस्करी साहिबा अस्सलाम वालेकुम। स्कॉलर हैं, दीनी स्कॉलर हैं और मेरे ख्याल है आज आप यहाँ हैं तो हमें मौका मिलेगा कि हम बहुत से ऐसे वाक़यात हज़रत अली की शहादत के और जो भी ये बहुत तकलीफ़ दे दिन है आज का, तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हम से स्टार्ट करें। आपसे माइक है आपके पास? जी। करम मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, अता कर तू शाने रहीमी का सदका, दिला दे इलाही करीमी का सदका, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ तुझी से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, वतन के भड़कते शरारे बुझा दे, इसे फिर अख़ुवत
کا گلشن بنا دے، میں صدقہ خیر الورا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ سر صاحب سب سے پہلے تو میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ مولود کعبہ کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تمام حاضرین محفل کی بھی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں، اور آپ کے ناظرین جہاں جہاں تک آپ کے ٹیلی ویژن چینل کی نشریات جا رہی ہیں، آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں۔ اور آج مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین شیر خدا امیر عرب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے اس عظیم موقع پر آپ نے یہ بزم سجائی، یہ محفل سجائی، اور یہاں پر میں اور آپ بیٹھ کر امیر المومنین امام المتقین کا ذکر کر رہے ہیں، تو در حقیقت میں اور آپ اپنی سعادتوں میں خود اضافہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ کا سوال ہے کہ مولود کعبہ سے مراد کیا ہے؟ میں یہاں پر اور کیا کہوں کہ کسے را میسر کی شد ای سعادت، کسے را میسر کی شد ای سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں۔ رجب کی 13 تاریخ تھی کہ جب فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں وہ عظیم بچہ آیا کہ جس کے لیے شاعر نے کہا کہ اہل ایمان کو ولی ابن ولی یاد آیا، اہل ایمان کو ولی ابن ولی یاد آیا، بت شکن روح ازا شیر جلی یاد آیا، جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرے مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا۔ اور طواف کعبہ میں تمام حاضرین محفل اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی خانہ کعبہ کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے، حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، تو اسے عزیز رشتہ دار دوست احباب خاندان والے آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو کعبے پر جب پہلی نظر پڑے تو جو بھی تم دعا مانگو گے وہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ لیکن جب میں گئی اللہ کے گھر میں تو میری فیلنگز کیا تھیں؟ طواف کعبہ میں بے اختیار یاد آیا، علی کی جان شہ ذوالفقار یاد آیا، نگاہ کعبے کی دیوار پر پڑی جس دم قسم خدا کی علی بار بار یاد آیا۔ اس لیے کہ خانہ کعبہ کو عجب نسبت ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اس لیے کہ خانہ کعبہ زچہ خانہ علی ابن ابی طالب قرار پایا، وہ اللہ کا گھر جو کہ صبح قیامت تک طواف گاہ عالم رہے گا، وہ اللہ کا گھر کہ جس کی جانب تمام دنیا سے مسلمان جس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے، اس اللہ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو بھیجا اور نبی کے وصی کو بھیجا، وہ علی ابن ابی طالب جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ در حقیقت 13ویں رجب کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ صرف خانہ کعبہ کی عزت اور عظمت میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ سخاوت کی عظمت میں اضافہ ہوا، عبادت کی عظمت میں اضافہ ہوا، شجاعت کی عظمت میں اضافہ ہوا، تمام تر انسانی کمالات اور انسانی اوصاف اپنی منزل کمال پر پہنچتے ہیں ایک ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ سرور صاحبہ، آج جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں 21ویں شب ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا کی شہادت کا دن ہے۔ آج نماز کی حالت میں زخمی ہوئے اور نماز کی حالت میں ہی وہ شہادت ہو گئے۔ اب اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ سب سے پہلے ہمیں شہادت کی منزل پر پہنچنے سے پہلے اس عظیم شخصیت کی زندگی کو سمجھنا پڑے گا، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کی عظیم شخصیت وہ تھی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر نظر آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر سایہ، زیر پرورش، زیر تربیت پلنے والے علی ابن ابی طالب جو خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے علم کے 1000 باب عطا فرمائے اور میں نے ہر بابی علم سے 1000 بابی علوم پیدا کیے۔ کبھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے علم ایسے عطا فرمایا جیسے کہ طائر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں
اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات کے صفات کو، ان کے فضائل کو، ان کے اوصاف کو بار بار مسلمانوں کے سامنے بتایا۔ کبھی علی کی ضربت یوم خندق ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پائی، کبھی علی کو بستر رسول پر شب ہجرت سلا دیا اور اس کے بعد وہ رضائے پروردگار کے مالک بن گئے۔ دعوت ذوالشیرہ میں تبری کی مستند روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک دعوت ذوالشیرہ کا اہتمام کیا، اور جب تیسرے دن اللہ کے رسول، دعوتیں عام تھی، دیکھیں نہ وہاں عصبیت تھی، نہ لسانیت تھی، نہ قوم تھا، نہ قبیلہ تھا، نہ خاندان تھا۔ اللہ کے رسول نے دعوت عام دی تھی کہ دیکھو آج جو میری حمایت کا اعلان کرے گا کل میرا وصی و وزیر قرار پائے گا۔ اور جب اللہ کے رسول نے یہ دعوت تبلیغ پہنچائی اور 10 برس کے علی نے ان کی حمایت کی، تو روایت یہ بتاتی ہے کہ مکے میں لوگ کفار اور مشرکین حضرت ابو طالب سے تضحیق کے انداز میں کہا کرتے تھے کہ اے ابو طالب اب تم پر اپنے 10 برس کے بیٹے کی اطاعت فرض ہو گئی ہے۔ تو یہ وہ عظیم شخصیت ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، کہ جنہوں نے سب سے زیادہ، جو میں حضرت علی کے احسانات کا ذکر کرنا چاہوں گی، بعد شہادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو آپ نے امت کی وحدت کے لیے، امت کی یکجہتی کے لیے بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اور اس کے بعد کیونکہ مسلمان جب آپس میں باہم دست و گریبان نظر آ رہے تھے، تو جو دشمنان اسلام تھے، جو خوارج تھے، جنہیں ہم آج کی دنیا میں، اگر آپ اجازت دیجئے تو میں چند جملے اس موضوع پر بھی عرض کروں کہ تھوڑا سا ہم روکنا نہیں چاہ رہے، اتنا اچھا ٹاپک چل رہا ہے، لیکن یہاں ہمیں چھوٹا سا بریک لینا ہے۔ جب ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ آداب عرض ہے، بحران رحمت میں دوبارہ سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کی بانی کا۔ سرور صاحبہ، آپ سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے 19ویں روزے کی فجر سے لے کر 21ویں روزے جب مولائے کائنات کی شہادت ہوئی، اس موضوع پہ ہمیں کچھ سمجھائیں۔ دیکھیں سن 40 ہجری کا جب ماہ رمضان المبارک آیا تو مولائے کائنات نے ایک دستور نیا بنایا۔ وہ طریقہ نیا یہ تھا کہ آپ رمضان المبارک کی ہر شب اپنی ایک اولاد کے گھر قیام کرتے، چاہے وہ بیٹا تھا یا چاہے بیٹی۔ تو جب 18 رمضان کی شب آئی، 18 رمضان کا دن آیا، تو آپ اپنی چھوٹی صاحبزادی بی بی ام کلثوم کے گھر میں مہمان تھے۔ تو اتنی ساری میرے سامنے بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، یہ بھی بچیاں بیٹھی ہیں۔ یہ افطار کے وقت کی بات چل رہی ہے، 18 کا دن، 18 کا دن، اور اب 19ویں کی شب نمودار ہو گئی۔ تو یہ میں عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اتنی بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں کہ باپ اور بیٹی کی محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہوا کرتا۔ تو جب ام کلثوم کے گھر میں ان کے بابا مولائے کائنات آئے مہمان بن کر، تو ام کلثوم کے دل کی تمنائیں کیا رہی ہوں گی اسے ہم تصور کر سکتے ہیں۔ اور روایت یہ بتاتی ہے کہ بی بی ام کلثوم کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا اپنے بابا کو حسب سابق پوری شب آپ نے عبادت الہی میں گزاری، نماز میں گزاری، اور یہاں تک کہ جب صبح کا وقت نمودار ہوا تو آپ نے طعام سحر ان کی خدمت میں پیش کیا۔ طعام سحر میں 2 جو کی روٹیاں تھیں، ایک پیالہ دودھ کا تھا اور تھوڑا سا نمک تھا۔ اور اس کے بعد علی شیر خدا نے جب دیکھا تو کہا کہ ام کلثوم کبھی اپنے بابا کو ایک ساتھ 2 نعمتیں کھاتے ہوئے دیکھا؟ بی بی ام کلثوم نے چاہا کہ دودھ کا نمک ہٹا لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دودھ کا پیالہ ہٹا لو، اس لیے کہ کوفے شہر میں کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی غریب، کوئی بےکس، کوئی مجبور، کوئی بیچارہ ایسا ہوگا کہ جسے اس دودھ کے پیالے کی ضرورت ہوگی۔ اور آپ نے جو اور نمک کی روٹی سے طعام سحر تناول فرمایا، اور اس کے بعد آپ مسجد کوفہ کی جانب تشریف لے چلے، اور وہاں پر جا کر آپ نے گلدستہ اذان میں اذان دی۔ اور یہ وہ اذان تھی کہ جو شہر کوفہ کے رہنے والوں نے اس آواز اذان کو سنا، اور اس کے بعد جب گلدستہ اذان سے مولائے کائنات باہر آئے تو آپ نے صحن مسجد میں سوئے ہوئے نمازیوں کو جگانا شروع کیا، یہاں تک کہ عبد الرحمن ابن ملجم بھی اسی صحن مسجد میں سو رہا تھا، اس کو بھی جگایا، وہ بھی خواب سے بیدار ہوا۔ اور اس کے بعد آپ محراب امامت پہ تشریف لے گئے۔ جب آپ محراب امامت پہ تشریف لے گئے تو دوسری رکعت کا پہلا سجدہ تھا کہ جب اس نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار کو عقب سے وار کیا
ضرب لگائی اور جس وقت یہ ضربت لگی تو مولا کائنات کی زبان سے بے اختیار نکلا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ وہ علی جس کی زندگی کامیابیوں سے عبارت تھی، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن آج اس ضربت لگنے کے بعد مولا کائنات نے فرمایا کہ آج علی کامیاب ہو گیا۔ بہرحال مولا کائنات کو لے کر جو نمازی تھے مسجد کے وہ لے کر گھر میں آئے، اور جب گھر کی ڈیوڑی نظر آئی تو مولا کائنات نے امام حسن مجتبیٰ سے فرمایا، کہا کہ بیٹا حسن، ان سے میرے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ یہ پیچھے واپس پلٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب کے رونے کی آواز کسی کے کان میں آ جائے۔ تو یہ وہی شہر کوفہ ہے، گردش زمانہ ایسا ہوا کہ ایک روز اسی شہر کوفہ میں جناب زینب آئیں اور ان کے سر پر چادر بھی نہیں تھا، نامحرموں کا مجمع عام تھا، بازار تھا، تماشائی تھے، اور بہرحال جب حضرت علی کو گھر میں لے کر آئے تو جراح کو بلایا گیا، اور جراح نے آپ کے جب سر کے زخم کا معائنہ کیا تو جراح نے کہا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں، یا علی اب وصیتیں فرما دیجئے، یعنی یہ ایک اشارہ تھا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں۔ اور یہ بڑی قیامت کا وقت تھا آمنہ، یہ بڑی قیامت کا وقت تھا، 19ویں کا دن، 20ویں کی رات، 20ویں کا دن اور 21ویں کی رات، زہر سرایت کرتا جا رہا ہے، زہر کی شدت اثر کرتی جا رہی ہے، اور مولا کائنات کبھی آنکھوں کو کھولتے ہیں، کبھی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب 21ویں کی صبح نمودار ہوئی تو آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ الماس اگر کچھ ہمیں سنا دیں۔ منظر فضائے دغر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دغر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں ہستی ہنسی آسمان جناب، ہستی کی آب و تاب، حسین آسمان جناب، زہرا کا لال راج دلارا علی کا ہے، زہرا کا لال راج دلارا علی کا ہے، منظر فضائے دغر میں سارا علی کا ہے، مرحبا تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحبا تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا نہیں ہے اب کہ یہ مارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، اور کل رک کیوں گئی ہیں؟ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت اچھا پڑھا، واقعی بہت اچھا تھا۔ مرتضیٰ بھائی آپ بھی کچھ پڑھ کے ہمیں سنا دیں، کو مائک دے دیں گے بھائی؟ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں جی جی کہ انہوں نے مجھے اس خوبصورت
बज़्म में शिरकत का और मौला अली की फ़ज़ाइल और मसाइब पढ़ने का मौका दिया। सिर्फ एक जुमला तमहीदन कह के 3 अशार आपकी खूबसूरत समातों को और नाज़रीन की समातों को भी हदिया करूँगा। देखिए, ज़माने ने अली की शुजाअत का तज़किरा किया है, ज़माने ने अली की शहादत का तज़किरा किया है, अली के इल्म को उस तरह से कोने में रख दिया जिस तरह से कुरान आज हम मखमल के कपड़े में समेट कर अपने दरीचों में और दरबानों में रख देते हैं। ये वही अली है जिसने मिंबर सलूनी पर चढ़कर कहा, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, आओ पूछो जो पूछना है इससे कबल कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं। पूछने वालों ने क्या पूछा? या अली, ये बताइए मेरे सर पे बाल कितने? पैमाना देखिए, आज तक यही पैमाना है दीनदार लोगों का, वो अपने सर के बालों में ही उलझे हुए हैं। अली क्या है, दरवाज़ा इल्म किस तरह है, मैं पेश करता हूँ 3 अशार में। या अली कह के जो काग़ज़ पे कलम रखा है, या अली कह के जो काग़ज़ पे कलम रखा है, इल्म के शहर में बेखौफ कदम रखा है, या अली कह के जो काग़ज़ पे कलम रखा है, नाम हैदर का एजाज़ निराला देखा, नाम हैदर का एजाज़ निराला देखा, मेरा इस नाम ने दुनिया में भरम रखा है, या अली कह के जो काग़ज़ पे कलम रखा है। और कायनात की हर मुश्किल का एक बहुत सादा सा इलाज है, मुश्किलें सारी टली, कोई भी मुश्किल न रही, मुश्किलें सारी टली, कोई भी मुश्किल न रही, या अली कहने में खुद रब ने करम रखा है, या अली कह के जो काग़ज़ पे कलम रखा है। और ये अलम जो रसूलुल्लाह ने अली को बद्र से लेकर ओहद तक अता फरमाया, ये किस तरह उनके खानवादे में सराहियत कर रहा है आज तक। या अली कह के जो काग़ज़ पे कलम रखा है, ये घराना है जरी, कोई भी फरार नहीं, ये घराना है जरी, कोई भी फरार नहीं, बस इसी वास्ते इस घर में अलम रखा है, या अली कह के जो काग़ज़ पे कलम रखा है। माशाअल्लाह। मुर्तज़ा भाई, मौला अली ने तो हमें ये दिखाया है कि वो एक कंप्लीट पर्सनालिटी थे। अगर देखा जाए इल्म के बारे में वो हमारे नबी के सबसे लॉयल फॉलोअर भी थे। अगर एक पेरेंट की हैसियत से देखा जाए, जो तरबियत उन्होंने दी थी बच्चों को, अगर अदल की हैसियत से देखा जाए तो जिस तरह तक़वा, तो शायद ही ऐसी कोई पर्सनालिटी के एग्जाम्पल्स हम फॉलो कर सकें। अली भाई, आप इंटरनेशनल स्कॉलर्स को जब पढ़ेंगे, जो नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उन्होंने मौला अली की शहादत को एक लफ्ज़ से ताबीर किया है, कहा अली का कत्ल अली के अदल की वजह से हुआ है। क्या बात है, ये मयार है। मौला कायनात खुद भी फरमाते हैं कि अना क़तीलुल अदालत, यानी मेरी सख्त अदालत जो थी, जब मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अन्ना ने हुकूमत संभाली और आप तख्ते हुकूमत पर मुतमक्किन हुए, तो ये बड़ा मुश्किल वक्त था, इसलिए कि एक जानिब मुसलमानों की तलवारें भी एक दूसरे से नबरदाज़मा थी, दूसरी जानिब मसावात मोहम्मदी के बाद
دوبارہ اسی مساوات کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی. اب لوگ آئے آ کر انہوں نے مولا کائنات سے کہنا شروع کیا, کہا کہ یا علی یہ عدل اور مساوات یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن کو چین اور سکون اور امن و امان کے دور میں ان موضوعات کو لانے کی ضرورت ہے. اس وقت ذرا ہاتھ ہلکا رکھیے, لوگوں کو اپنا بنائیے, ان کو بڑے بڑے وظیفے دیجئے, خراج دیجئے, ان کو رقومات دیجئے تاکہ وہ آپ کو فیور کریں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر یہ مال میرا بھی ہوتا تو بھی علی اسے کسی کو بلا وجہ نہ عطا کرتا. یہ تو چیجائی کا, یہ تو اللہ کا مال ہے. علی کی حیثیت ایک امانت دار کسی ہے. تمام اہل بیت کے ساتھ ہی. معذرت بھائی جان, ایک کال ہے, ہم ذرا کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی جناب, کہاں سے بول رہے ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ راولپنڈی سے بول رہا ہوں, سید محمد علی وائز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا یہ فرحان بھائی سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کیسے؟ فرحان بھائی, وہ آپ یہ کہنا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کا کوئی کلام پڑھ دیجیے. جی بھائی انشاءاللہ ابھی ہم ضرور سناتے ہیں تھوڑی دیر. بالکل جی, آپ دیکھتے رہیے ٹیلی ویژن, ہم سناتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا, بہت شکریہ. جی آپ عرض کر لیجیے. جی تو یہ مولا کائنات کی وہ عظیم عدالت تھی. روایت یہ کہتی ہے کہ جب علی ابن ابی طالب خلیفۃ المسلمین ہوئے تو آپ نے خزانچی کو, بیت المال کے خزانچی کو بلایا اور کہا کہ جتنا اس کے اندر دولت ہے اسے لوگوں میں برابر تقسیم کر دو. 5 یا 7 یا 9 درہم وہ تھے کہ جو تمام مردوں, عورتوں, بچوں سب کو وہ عطا کیا گیا. اور اس کے بعد مولا کائنات نے اس خالی بیت المال میں جھاڑو دلوا کر 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی کہ یہ علی کا کردار. اچھا, اب لوگوں کو بھی پریشانی تھی, تشویش تھی. کچھ لوگ آئے رات کے اندھیرے میں تاکہ مولا کائنات کو کنونس کیا جا سکے, علی سے کچھ مذاکرات کریں, علی کو بتائیں کہ نہیں اس طریقے سے یہ نظام حکومت نہیں چلے گا. تو اب جو کچھ افراد آئے یہ رات میں اندھیرے میں آئے. جب مولا کائنات کے آئے تو مولا کائنات مسجد کوفہ کے عین سامنے جو مولا کائنات کا گھر ہے, مولا کائنات ایک رجسٹر کو کھولے ہوئے, ایک روز نامچے کو کھولے ہوئے, اس میں کچھ حساب و کتاب میں مصروف تھے. ایک دیا جل رہا تھا, ایک چراغ جل رہا تھا. مولا کائنات نے کہا بیٹھ جاؤ. جب وہ بیٹھ گئے تو مولا کائنات نے امام حسن کو آواز دی, کہا حسن مجتبیٰ جو گھر میں چراغ جل رہا ہے اس چراغ کو لے کر آؤ. جب گھر سے وہ چراغ اندر سے آ گیا تو مولا کائنات نے اس چراغ کو بجھا دیا جو جل رہا تھا, اور جو نیا چراغ آیا تھا اس کو جلا دیا. اب وہ جو سوچ کر آئے تھے نا, وہ تمام تقریریں دل میں دفن ہو گئیں. نیا مسئلہ, نیا معاملہ کھڑا ہو گیا. کہا یا علی جب چراغ جل رہا تھا تو اسے بجھایا کیوں, اور جب بجھا ہی دیا تھا تو اندر سے نیا منگا کر جلایا کیوں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا یہی نقطہ مجھے تم کو سمجھانا تھا, اس لیے کہ جو چراغ جل رہا تھا اس میں وہ تیل تھا جو بیت المال کے پیسے کا تھا. میں اس وقت بیت المال کا حساب کتاب کر رہا تھا. جب تم آ گئے, میری اور تمہاری ذاتی گفتگو آ گئی. اب میں نے گھر میں سے وہ چراغ منگوایا کہ میں نے یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے جو رقم ہاتھ میں آئی اس سے جو تیل خریدا وہ اس چراغ میں پڑا ہوا تھا. آج کے حکمرانوں کے واسطے آج یہ لمحہ فکریہ ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ علی کی سخت ترین عدالت کہ جس نے عدل اور انصاف کو بول بالا. اور اس سے بہتر عدل و انصاف کا کیا مثال ہو سکتا ہے؟ بالکل. دیکھیں عدل اور انصاف کی بہترین مثال اپنے گھر سے قائم کی جاتی ہے نا. حضرت عقیل آئے مولا کائنات کی خدمت پہ, کہا کہ یا علی میں کثیر العیال ہوں, آذوقہ وظیفہ اگر میرا کچھ بڑھا دیا جائے. مولا کائنات نے کسی سے کہا کہ گرم لوہے کی سلاخ کو دہکا کے لاؤ, اور جب وہ آئی دہکائی ہوئی لوہے کی سلاخ آئی تو مولا کائنات نے ذرا قریب کرنے کی کوشش کی, کہ قریب کیا. عقیل گھبرا کے پیچھے ٹکا, یا علی آپ مجھے جلانا چاہتے ہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ تم بھی تو مجھے آخرت کی آگ میں جلانے کا انتظام کر رہے ہو. تم میرے بھائی ہو اور تم مجھے اپنے حق سے زیادہ اگر تم مجھ سے مانگو گے تو مجھے اس کا حساب خدا کے یہاں دینا پڑے گا. بہت خوبصورت. کاش یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا جو ایک صرف جملہ کہہ رہا ہوں, جی کہ ایک ضربت ابن ملجم نے لگائی, مولا نے عدل کا پیمانہ اس طرح برقرار رکھا کہ کہا جب ابن ملجم کو بھی ضربت لگاؤ تو ٹھیک ہے, ایک ہی لگانا, ایک کی جگہ صرف ایک. کاش ہمارے سننے والے آپ سب اسی طرح کا انصاف کر پائیں گے. ہم تھوڑی دیر کے لیے بہت جلد واپس آئیں گے.